مومن کی بھی عجیب شان ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے ہر چیز میں خیر ہے، ایمان ہو تو اس کے ہر حالت میں خیر ہے۔ ان اصابہ سرا شکرا، اگر ان کو خوشی پہنچ جائے اس پر شکر کرتا ہے پھر بھی پاس ہے اللہ کے ساتھ۔ ان اصابہ ضرا صبرا، اگر تکلیف پہنچے تو اس میں بھی اس پر صبر کرے، اور صبر سے وہ صبر والا اجر کو شکر نہ زیادہ۔ صحیح حدیث تھا، سورہ نساء دا غالبا، سورہ نساء آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ دے مندے معرف القرآن حدیث نقل کرا دا دے آیت مندے چی قیامت ریسی چا صدقے کری وی طلب و میزان ولگی، صدقے والا اجر گویتا ملوی جی، المنزون اجر، دے زکاة اجر، دے حج اجر، دے جہاد اجر، لیکن صبر کا نمبر آئے گا وہ بغیر تول کے اس پر برسا دیا جائے۔ پھر جن لوگوں نے دنیا میں خوشی آرام کی زندگی کوئی تکلیف نہیں دی کہ خدا پاک کی قسم وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے بدن کھینچوں سے کاٹے جاتے ہمیں بھی یہ درجہ مل جاتا، لیکن یہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان ہو تو پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دیر لوی ولی تیر شوا دے جنت وا بنگلا و قتل دس بنگلا چی دنیا کے مثل نہ ہو، نو تپوسی وہ کا فرشتی دی اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ 450 سال مقبول عبادت، کتنا؟ 450 سال۔ وہ منگا خوش پیغمبر یہی اعمار امتی بین 60 و 70، میرے امت کے اوسطاً عمر جو ہے 60-70 کے درمیان، تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ 60-70 سے آگے چلا جاتا ہے، ورنہ کٹائی کا زمانہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، تھوڑے آگے چلے جاتے ہیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 63 سال، عمر کی 63 سال، حضرت عثمان کی 80 سال یا 82۔ تو خواب میں بتایا گیا، پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو بتایا گیا کہ 450 سال مقبول عبادت۔ تو مایوس ہو گیا، پتہ چلا کہ میرا تو عمر 100 سال بھی یقینی نہیں ہے، تو 450 سال عبادت اور عبادت بھی قبول۔ پھر اس پر بیماری آئی، ایسا بیماری نچوڑا جیسے جوس گنے کا وہ نچوڑا، پھر اس کو کسی ذریعے سے پیغام آیا کہ وہ 450 سال عبادت پر جو مکان ملتا تھا وہ اس بیماری پر مل گیا۔ لیکن یہ بیماری جب ایمان ہو تو اس میں آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ اجر کو دے کر پھر آدمی حالات میں پریشان نہیں ہوتا ہے، تو پھر بھوک میں پریشان نہیں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے گھر میں بھوک تھا، کھانے کا کچھ نہیں تھا، بیوی بچے سب بھوکے، ایک بچے کا رنگ باہر نکلا، مرید نے کہا کہ بھائی تمہارا چہرہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھوک ہے۔ اس نے اس کی کچھ وہ مدد کی، تو بزرگ نے اٹھایا، یا اللہ اس بچی کی جان لے لے، اس نے میرے گھر کا پردہ اٹھایا۔ یہ تو ہمارا آپ کا اپنے ساتھ معاملہ تھا، اس کا بچہ دنیا سے چلا گیا، میرے گھر کا میں اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، مخلوق کو اپنا تکلیف کیا ہوں بتا، اس پر خفا ہو جاتے ہیں، اس بھوک پر ملے گا آخرت میں کی۔ نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے، نبی نے ایسے زندگی گزاری کہ نبی نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں، اس لیے کہ نبی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نبیوں کا سردار بیٹھ کر کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتی کیا تکلیف؟ وہ ابو ہریرہ بھوک ہے۔ آپ میں سے کوئی زندگی میں ایسا ہے کہ بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نبیوں کا سردار ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، لیکن نبی مطمئن ہے، وہ ابو ہریرہ رو مت، یہ بھوک اختیاری ہے، اگر میں اللہ سے مانگوں یہ پہاڑ سونے کا بنا ہے، لیکن اے ابو ہریرہ رو مت،
جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے بھوک برداشت کریں گے قیامت میں ان کا حساب کتاب آسانی سے ہوگا، سارا غم آخرت کا نبی کے سامنے اپنا بھی امت کا سارا غم۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ آج میں تجارت کرتا رہا، خرید تو رہتا 300 اوکیا چاندی کی، ایک اوکیا 40 درہم، 300 چاندی کی روپئی، پاکستانی روپئی نہیں، جو میرے اندازے میں اس وقت تقریباً 2-3 لاکھ روپئی بنتے ہیں یہ پاکستانی۔ ایک دن میں 3 لاکھ روپئی کمانا بڑی چیز ہے۔ نبی فرماتا ہے میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤ، فرض رکعت کے بعد 2 رکعت نفل، جن فرضوں کے بعد نفل جائے، وہ آخرت کی طرف توجہ۔ آج سارا فکر میرے پیارے بھائیو، خدا پاک کی قسم آپ میرے بھائی ہو، یہ تھوڑا استعدادوں کو ختم کرے، آخرت برائے نام نماز پڑھے بیر کچھ بھی نہیں۔ سالوں سے میں یہ بیان کرتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا کہ میرے بیان نے کسی نے ایک مسئلہ سیکھا اور اس پر عمل کیا، بس سنتے ہیں اور نکل جاتے۔ صحابہ ایسی چیز سنتے ہیں ایک کو بھی چھوڑتے ہیں، فوراً عمل کرتے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ تو سب سے بڑی طاقت وہ جو ہے وہ مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ اعمال ہے۔ اعمال پر اللہ کے طرف سے وعدے ہے، صحیح اعمال ایک ایک عمل پر ایسے وعدے ہے۔ فرض تو چھوڑو، نوافل پر، اے میرے بندے تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھو اشراق کی، میں تیرے سارے دن کے کام بناؤں گا، اسی رب کا وعدہ ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا نہیں، کوئی پڑھتا ہے نماز پڑھ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ صبح کے نماز کے بعد جائز باتیں بھی مکروہ ہے، یہ تلاوت کا وقت ہے، ذکر کا، اشراق کا۔ اے میرے بندے تو فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑے دیر مجھے یاد کرا، اکفک فی بینہما، درمیان میں تیرے سارے کاموں کو بناؤں گا۔ اللہ کے وعدوں پر وہ یقین نہیں ہے مسلمان کو، اللہ کو کتنا ناراضگی ہوگی ہے مسلمان اور اللہ کے باتوں کو ایسے ہی ٹال رہا ہے۔ یہ تھوڑا غم کرنا چاہیے، مرنا ہے، کل اللہ کے سامنے پیشی ہے، یہ امانت ہے، یہ زندگی یہ ہمارے نہیں جہاں گزار دے، جہاں میں نے گزاری بس میری ہے، نہیں ہے میرا چیز اپنا ہے، اس سے مجھ سے کچھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے کوئی امانت دے دے تو پھر وہ پوچھا جاتا ہے بھائی جو امانت میں نے دی وہ کیا کر دیا؟ ہاں امانت ہے، قیامت میں ایک قدم دوسرے پر نہیں اٹھائے گا جب پوچھا نہیں جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں معلومات پہ دین کے بارے میں کیا عمل کیا۔ کل شب جمعے میں یہ بات مجھے بڑی پیاری ہو گئی، ہم اس ایمان پر مطمئن ہیں، وقت پورا ہے بس صرف کہ میں مسلمان ہوں، یہ ایمان اللہ کے ہم قبول نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں جھوٹ سے نہیں بچا سکتا ہے، اور سود سے نہیں بچا سکتا ہے، مسلمان کی تکلیف سے نہیں بچا سکتا ہے۔ ہاں یہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایمان تو وہ ہے کہ آدمی کو سارے حراموں سے روک دے، نب کلمہ۔ صحابہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا وہ سیدھے جنت۔ صحابہ نے پوچھا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن یہ اخلاص کیا؟ قال ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ حرام کاموں سے اسے روک دے۔ آج مسلمان حرام کرتے ہیں اور حرام سمجھتی ہی نہیں، جھوٹ سب سے بڑا حرام ہے، اتنے مسلمان جھوٹ بولتے۔ غیبت سب سے خراب بڑا، اتنا دیندار لوگ بھی غیبت کرتے اور اللہ سے ڈرتی نہیں ہے، فرشتے کرام کاتبین لگے ہوئے۔ تھوڑا سا میرے پیارے بھائیو مرنا ہے، اس کے لیے کچھ آدمی وہ میں نے ایک وظیفہ بتایا، یہ دوبارہ بتاتا ہوں، کم از کم اس کو تو کرو۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو رات کو بسترے پر جائے اور صرف یہ الفاظ ایک مرتبہ ہے، یا اللہ میں آپ کی دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ لہٰذا مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے۔ جب بالکل آدمی بس کرے کہ ابھی سو رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناصر سمجھ کر، یا اللہ میں آپ کی دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں 40 دن تک پڑھو گے تمہارا رخ بدل جائے۔ کتنا آسان چیز، لیکن ہم تو موبائل سے فارغ ہیں۔ اور ایک دوسرا وظیفہ میں نے پہلے بھی بتایا،
اور یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے وقت پورا ہے لیکن مجھے دل چاہتا ہے کہ تقی عثمانی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بڑا مفتی ہے، اس نے حدیث نکل کی کہ جو آدمی 4 چیزوں کا اہتمام کرے گا، 4 چیزوں کو، وہ اور اس کے اہل و عیال کبھی محتاج نہیں ہوں گے، خود بھی اور اس کے بچے اہل و عیال محتاج نہیں ہوں گے۔ ایک صبح سویرے اٹھنا، صبح، دوسرا نماز کے وقت آنے سے پہلے وضو بنانا، تیسرا اذان ہوتی مسجد میں جانا، 15-20 منٹ پہلے اذان ہوتا، اور چوتھی بات وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا، آدھی رات تک موبائل وغیرہ کے ساتھ زندگی نہ گزارنا، سنت ہے وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا۔ یہ 4 چیزیں نبی کی بات ہے، میری بات نہیں میرے پیار، تم تجربہ تو کر لو، جو 4 چیزوں یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، کوئی باہر سی چیزیں لانا نہیں ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، اذان نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا، اذان سے پہلے مسجد میں جانا، اور وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا۔ جو ان 4 چیزوں کا عمل کرے گا وہ اور اس کے اہل عیال کبھی محتاج نہیں ہو۔ یہ نبی کی بات ہے، میری عقل میں آئی یا نہیں؟ اللہ ہم سب کو نبی کی باتوں پر یقین نصیب کرے، کوشش کریں گے نا سنت قول